बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 26 दिसंबर 2022 से आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह आराफ की आयत 51 में इरशाद बारी ताला है, जिन्होंने अपना दीन तमाशा और खेल बनाया और उन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल दिया है, सो आज हम इन्हें भुला देंगे जिस तरह उन्होंने इस दिन की मुलाकात को भुला दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीवर्स, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से सोशल मीडिया के डिफरेंट चैनल्स के ज़रिए शेयर भी कीजिएगा। सोशल मीडिया के इस्तेमाल ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ले लिया है। इसी बुनियाद पर बहुत सारे लोग ऐसी हरकत करते हैं कि जिसके बाद इन्हें काफ़ी ज़्यादा पेशेमान भी होना पड़ता है। तफसीलात सऊदी अरब से आई हैं कि व्यूज़ और लाइक हासिल करने के लिए सोशल मीडिया पर नामालूम अफराद की तरफ से हमला और तशद्दुद की झूठी वीडियो फैलाने पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन अफराद ने एक वीडियो में दावा किया था कि हाईवे पर सफ़र के दौरान नामालूम अफराद ने इनकी गाड़ी को रोका और इन पर हमला किया। इस तरह का वाक़या सऊदी अरब में तकरीबन नामुमकिन नज़र आता है, क्योंकि सऊदी अरब में बहुत सारी जगहों पर सिक्योरिटी इदारे अलर्ट होते हैं और किसी भी लेवल पर ऐसी कार्रवाई को रोकने के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी भी कर रखी होती है। याद रखें, सऊदी अरब में अमन व अमान अगर नज़र आता है तो उसकी बुनियादी वजह सिक्योरिटी इदारों की फ़र्ज शनासी है। इस वीडियो में बताया गया था कि गाड़ी पर अचानक हमला किया गया, जो कि दूसरे अफराद के लिए भी परेशानी का बायस था, क्योंकि मुख्तलिफ शहरों के दरमियान लोग ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं। अगर खुदा न खास्ता ऐसे वाक़यात होंगे तो लोगों में खौफ व हरास फैलेगा। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अल-जौफ रीजन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए वीडियो बनाने वाले अफराद को तलाश किया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इन अफराद ने महज व्यूज़ और लाइक हासिल करने के लिए झूठी कहानी गढ़ी थी। पुलिस ने मुकम्मल कार्रवाई करने के बाद बयान जो जारी किया है कि साइबर क्राइम, गलत बयानी और बेबुनियाद मालूमात फैलाकर लोगों में खौफ व हरास पैदा करने पर इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों जो अहम इल्ज़ामात इस पर लगे हैं दोस्तों, इस पर सऊदी अरब में सख्त सज़ाएं हैं। गलत बयानी करना, बेबुनियाद खबरें फैलाकर अवाम में खौफ व हरास फैलाने पर सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की, इन्हें सज़ाएं दी जाती हैं। गैर मुल्कियों को सज़ा और जुर्माने के बाद हमेशा के लिए सऊदी अरब से डिपोर्ट भी किया जाता है। लिहाजा बहुत एहतियात बरतें। बेबुनियाद जो इतलात शेयर की जाती हैं उससे बचने की कोशिश करें। सऊदी वजारत तजारत की जानिब से गैर मुल्की अफराद को सऊदी शहरियों ने जो कारोबार कराए हैं उस पर सख्त चेकिंग शुरू कर दी है। सऊदी वजारत तजारत की जानिब से कहा गया कि ऐसे गैर मुल्की अफराद को सऊदी अरब से गिरफ्तार करने के बाद हमेशा के लिए डिपोर्ट किया जाएगा और सऊदी शहरी अपने नाम से दोबारा सऊदी अरब में कोई कारोबार नहीं कर सकता है। इसका सज्जल तजारी यानी तजारती लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। वजारत तजारत ने बताया कि तजारती पर्दापोशी कवानीन के लिहाज से एक बड़ा संगीन जुर्म है। इसके तहत मुकामी शहरी अपने नाम से गैर मुल्कियों को कारोबार कराते हैं और जाहिर ये करते हैं कि कारोबार इसका है। अदालत ने रिहायशी कारोबार में तजारती पर्दापोशी के सबूत मिलने पर मुकीम गैर मुल्की और सऊदी शहरी को मुजरिम करार दिया है। ATM कार्ड, कारोबारी डॉक्यूमेंट्स और दीगर शवाहिद से ये बात साबित हो गई थी कि मुकीम गैर मुल्की मालिक के तौर पर कारोबार कर रहा था। फ़लस्तीनी बाशिंदा जो कागजात में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम करता था, कारोबार हासिल होने वाली आमदन गैर कानूनी तरीके से बाहर भिजवाता था। अदालत ने इल्ज़ाम साबित हो जाने पर फ़िरक़ैन की तशहीर, 2 लाख रियाल जुर्माने, कारोबारी इदारे सील करने
کاروبار ختم کرنے اور کاروباری سجل تجاری منسوخ کرنے، آئندہ کاروبار پر پابندی لگانے، زکوٰۃ، ٹیکس اور فیس وصول کرنے اور سزا کے بعد فلسطینی کو مملکت سے بے دخل کر کے بلیک لسٹ کرنے کی سزائیں سنا دی ہیں۔ غیر ملکی افراد جو سعودی شہریوں کے نام سے ابھی بھی کاروبار کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ ہر لیول پر وہ قوانین کے مطابق کاروبار کریں، ورنہ اس طرح کی تمام سزائیں انہیں بھی مل سکتی ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کے قوانین کے مطابق مملکت میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے اسپانسرز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کارکنوں کے ڈاکومنٹس مکمل رکھیں، جس میں کارکنوں کا اقامہ، ان کی سالانہ میڈیکل انشورنس، خروج عودہ یا فائنل ایگزٹ ویزے کا اجرا اور دیگر اہم کام کو مکمل کرنا کفیلوں کمپنیوں کی ذمہ داری ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ پاسپورٹ کی تجدید کرانے کے بعد لازمی ہے کہ نئے پاسپورٹ کی انٹری جوازات کے مرکزی سسٹم میں فوراً کرائی جائے۔ پاسپورٹ کی تجدید کے بعد نئے پاسپورٹ کی معلومات کو جوازات کے سسٹم میں کرانا ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی غیر ملکی اپنے ملک میں سفر نہیں کر سکتا ہے۔ جب تک پاسپورٹ کی انٹری جوازات کے سسٹم میں نہیں کرائی جائے گی، کوئی بھی ویزا بھی جاری نہیں کیا جائے گا۔ جوازات کے سسٹم میں پاسپورٹ کی انٹری کرانے کے عمل کو عربی میں نقل معلومات کہا جاتا ہے، جس میں نئے پاسپورٹ کا نمبر، تاریخ اجرا اور انتہا یعنی کہ ایکسپائری ڈیٹ کے علاوہ اور جس جگہ سے پاسپورٹ جاری کرایا گیا ہوتا ہے اس کی تمام معلومات جوازات کے سسٹم میں فیڈ کرنا ضروری ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت سے ایک شخص نے ٹویٹر پر اہم سوال پوچھا ہے کہ اس کا کفیل انتقال کر گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مزید اس نے کہا کہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے وہ ایز اے سائے خاص اس کے پاس کام کرتا تھا، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پر سعودی وزارت افرادی قوت نے اس کے کیس کو سعودی محکمہ پاسپورٹ، جسے جوازات کہا جاتا ہے، اس کو ریکمینڈ کیا، کیونکہ گھریلو ملازمین کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ ڈائریکٹلی سعودی محکمہ پاسپورٹ ڈیل کرتا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے اس حوالے سے کہا کہ اس صورتحال میں انتقال کر جانے والے سعودی شہری کے ورثاء کو چاہیے کہ وہ عدالت میں کسی ایک وارث کے نام پر وکالت نامہ بنائیں اور اس سعودی شہری کو یہ اختیار دیا جائے کہ انتقال کر جانے والے کے زیر کفالت جتنے بھی غیر ملکی کارکن ہیں ان کی قانونی معاملات کو نپٹائے۔ وکالت نامہ جوازات کے دفتر سے متعلقہ اہلکار کو پیش کیا جائے اور کارکن کا اقامہ تجدید کرانے کے ساتھ ہی اس کی کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے۔ واضح رہے، جب تک قانونی طور پر ورثاء کسی ایک وارث کے نام وکالت نامہ نہیں دیتے، اس وقت تک کارکن کا اقامہ بھی تجدید نہیں کرایا جا سکتا ہے یا اس کی کفالت بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی افراد کو اگر اس طرح کے سنجیدہ معاملات پیش آ جائیں، ان کے کفیل کا اللہ نہ کرے انتقال ہو جائے، تو سعودی عرب میں رہتے ہوئے آپ کو کافی مشکلات ضرور ہو سکتی ہیں۔ سعودی عرب میں اگر آپ کے ساتھ ایسے معاملات خدا نخواستہ ہوں تو فوری طور پر اپنے سفارتخانے سے رابطہ کیا جائے۔ سفارتخانہ اس بارے میں آپ کی مکمل مدد کرے گا اور پاکستان، انڈیا یا جس بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے وہاں کے سفارتخانے کو یہ تمام معلومات فراہم کریں تاکہ آپ اپنے ملک اگر فائنل ایگزٹ جانا ہے یا چھٹی جانا ہے تو ان تمام معاملات کو وہ دیکھ سکیں۔ سعودی عرب کے 3 مالیاتی ادارے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کو اسلامی دنیا کی مالیاتی اور کاروباری مراکز میں تبدیل کرنے کے لیے شراکت دار بن گئے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مکہ چیمبر آف کامرس، مدینہ آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اسلامک چیمبر آف کامرس، انڈسٹری اینڈ ایگریکلچر بدھ کو اسلامی تعاون تنظیم OIC کے 57 رکنی ملکوں کے نمائندوں کی موجودگی میں شراکت داری کے معاہدے پر باقاعدہ دستخط کیے۔ اس تمام اقدامات سے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام ہوں گے۔ دونوں مقدس مساجد کو اسلامی دنیا کا پرکشش مرکز بنانے کے لیے شراکت کے معاہدوں پر دستخط کر دیے گئے ہیں۔ معاہدے کا مقصد مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقدس حیثیت کو عالمی سطح پر مؤثر شکل میں استعمال کرنا اور ان دونوں شہروں کو کاروباری سرگرمیوں کے مرکز میں
تبدیل کرنا ہے۔ مکہ المکرمہ چیمبر آف کامرس اور مدینہ منورہ چیمبر آف کامرس کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ ویژن 2030 کے اہداف کے مطابق ہے، جس میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ اسلامی اقدار کے فروغ میں دونوں مقدس شہروں کے کردار کو مزید اجاگر کیا جائے گا۔ لہذا مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ میں غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کو وسیع پیمانے پر آنے والے دنوں میں بڑے پروجیکٹس میں ملازمتیں ملنے کے بہت امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کے اہم شہر قصیم سے خبر آئی کہ پولیس نے متعدد مکانات میں ڈاکہ ڈالنے والے ایک مقامی شہری کو گرفتار کیا۔ محکمہ امن و امان نے اتوار کو ایک بیان جاری کیا کہ ملزم گھروں میں گھس کر الیکٹرانک آلات زیورات لوٹنے کی کئی وارداتوں میں ملوث تھا۔ لوٹے جانے والا تمام سامان بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ مقامی شہری کو قانون کے مطابق پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دیا گیا، جہاں تمام جرائم کے لحاظ سے اسے سزا دی جائے گی۔ سعودی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ عوام الناس کو کہا جاتا ہے سیکیورٹی اداروں سے مکمل تعاون کریں۔ اگر کوئی بھی شخص چاہے سعودی شہری ہو یا غیر ملکی جرائم میں ملوث ہوگا، اسے سخت سزا دی جائے گی۔ بروقت کسی بھی غیر قانونی واقعے کی اطلاع سیکیورٹی اداروں کو فراہم کریں تاکہ وہ فوراً کارروائی کر سکیں۔